فقہ حنفی کی ایک ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے کہ اس کی خصوصیت اور امتیازیت یہ ہے کہ اس کے مصنف کو، اس کے شارح کو اور پھر شرح پہ جنہوں نے حاشیہ لکھا ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور وہ کتاب ہے تنویر الابصار۔ تنویر الابصار کے جو مصنف ہیں علامہ مرتاشی الحنفی، اس کو علامہ طحطاوی نے اپنے حاشیے میں، جو ان کا حاشیہ ہے دور مختار پہ، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اور ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں بھی بیان کیا ہے مقدمہ میں کہ علامہ مرتاشی الحنفی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا خام میں، تو آپ استقبال کے لیے آگے بڑھے اور جلدی سے معانقہ کیا تبرک کے لیے، حصول برکت کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے اپنی زبان مبارک ان کو چسائی۔ تو کہتے ہیں یہ اسی خواب کی برکت ہے، اسی زیارت کی وجہ سے آپ نے تنویر الابصار کتاب لکھی۔ پھر ان کے اوپر جنہوں نے حاشیہ لکھا علامہ حسکفی الحنفی، اس کو شرح بھی کہتے ہیں، در مختار، وہ بھی اپنے مقدمہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو میں شرح لکھ رہا ہوں تنویر الابصار پہ، اس کو لکھنے کے لیے بھی میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اذن طلب کیا ہے، اجازت لی ہے۔ تو گویا جو در مختار جو شرح ہے تنویر الابصار کی، وہ بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی گئی، یعنی آپ کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر پھر جنہوں نے در مختار پہ حاشیہ لکھا، ابن عابدین رحمہ اللہ، جو حاشیہ ابن عابدین کے نام سے معروف ہے، فتاوی ابن عابدین کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے اور موسوم کیا جاتا ہے، اور اس کو رد مختار بھی کہتے ہیں۔ آپ بھی جب حاشیہ لکھتے ہیں باب المسح علی الخفین کے اوپر، کہ جب مسح یعنی جب خفین جو رقیق ہوں، سافٹ ہوں، تو ان کے چلنے میں جو اعتبار ہوتا ہے کتنی مدت کا ہوگا، کیا مسح کی مدت کا ہوگا یا پھر کوئی اور محدود اور مقرر مدت ہے؟ کہتے ہیں اس میں جو معاصرین علماء کرام تھے ان کے درمیان کافی اختلاف تھا، کہ مجھے ترجیح دیتے ہوئے کافی مشکل پیش آئی۔ تو جب میں نے ان میں سے ایک رائے کو ترجیح دی تو میں نے خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ کہتے ہیں وقد تأید بذلک عندی رؤیا رأیت فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی رائے کی تائید جب میں نے خواب میں حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ کی زیارت کی، تو آپ سے پوچھ لیا، تو آپ نے اس رائے کو سپورٹ کیا اور تائید کی جس رائے کو میں نے ترجیح دی تھی۔ الحمدللہ۔ تو یعنی تنویر الابصار اور تنویر الابصار کی جو شرح ہے در مختار، پھر در مختار پہ جو حاشیہ ہے رد مختار، یہ تینوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات میں سے ایک برکت ہے، کہ تینوں مصنفین نے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کی، اسی زیارت کا صلہ ہے یہ کتابیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک علماء کرام کے ہاں اور دارالافتاء میں مفتیوں کے ہاں، اور شروحات کے دوران یا کوئی بھی کتاب لکھتے وقت جو نصوص نقل کی جاتی ہیں، ان کے مصنفین اور مؤلفین کے ہاں یہ کتاب بہت زیادہ معروف بھی ہے، مقبول بھی ہے اور متداول بھی ہے۔ اور علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ تنویر الابصار اور در مختار کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے، اذن سے لکھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جیسی نعمت سے مالا مال۔